ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈوکیٹ سہیب صاحب، جو کہ یہاں پہ سیو غزہ مارچ میں پہلے دن سے موجود ہیں، اور انہوں نے حمیرہ طیبہ صاحبہ کے بہاف پہ ایز دیر ایڈوکیٹ جو ہے وہ صبح درخواست جمع کرائی تھی یہ ایف آئی آر کے لیے. تو سہیب صاحب پلیز یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر کا متن اور آپ کی درخواست کا متن کتنا مختلف ہے ایک دوسرے سے؟ سب سے بڑا ڈفرینس تو یہ ہے کہ ملزمان ہی چینج کر دیے گئے. ہمارے لیے جو لوگ ملزم تھے، جو انہوں نے سمجھا کہ جو کلپریٹ ہیں ان کو جب چینج کر دیا گیا تو پوری ایف آئی آر کا مقصد ہی ختم ہو گیا. جب آپ نے بندہ ہی اپنی مرضی کا ڈال دیا، جو مین کلپریٹ تھا، جو گاڑی کا ڈرائیور تھا، جو بچے موقع پہ موجود تھے، اکارڈنگ ٹو دیم دے سے کہ وہ بندہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ جو ریکوگنائز کروایا پکچر کے تھرو، انہوں نے کہا جی یہ فیک پکچر ہے. اب ایک بندہ جو پکچر ہی فیک دکھا رہا ہے، یا جو تھانہ یا جو مینجمنٹ، تو ہاؤ کین یو سے کہ وہ پورا نام اور اپنی مرضی کے ایف آئی آر لکھیں گے تو اس کے اندر ریئلٹی چیک ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مینجمنٹ سب سے بڑی قصوروار تھی. اسی ایف آئی آر کے اندر جب ہم نے اپلیکیشن دی تو ہم نے ایس ایچ او کوسار کو، ہم نے سی پی او کو، ایس ایس پی آپریشنز کو، محسن نقوی کو، اور آئی جی جو ہے نا اسلام آباد کو بھی ہم نے نامزد کیا تھا. وہ ہمارے ملزمان تھے. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی پولیس نے جب کارروائی لکھی تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ پولیس جو ہے نا وہ بالکل فرشتہ ہے. انہوں نے فوراً بھاگ کے ان کے پیچھے ان کو پکڑ لیا اور ان کو قابو کر لیا، مگر اور نقصان کر سکتا تھا، اور ایسے اور ایسے. اور ڈیفینیٹلی بندہ چینج، نام چینج. تو یہ ایف آئی آر بیسیکلی یہ ہے کہ جی ہم نے دیکھیں کارروائی کر دی، تو اب یہ اگر کوئی ایگریشن کرتے ہیں تو ان کے اگینسٹ ہم دوبارہ آئیں گے. تو یعنی کہ وہ اپنی اگلی کارروائی کے لیے ایک وہ پیش قدمی تیاری انہوں نے فوری ایف آئی آر کی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو 6 بجے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ 6 بجے تک ہمیں ہماری درخواست کے اوپر ایف آئی آر دیں، اور جس کے اوپر ایس پی اب مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا اس کا، اس نے پرومس کیا تھا. اب وہ پہلے ایک پرومس ہمیں کرتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کا ملزم دکھائیں گے، جو عینی شاہدین ہے وہ اسے کنفرم کریں گے، انشاءاللہ ہم پھر اس کے اوپر کارروائی کریں گے. اس نے وہ تھانے کے اندر کھڑے ود ان 10 منٹس وہ اس نے خراب کیا. اس کے بعد دوسرا پرومس یہ تھا جی کہ ہم اس طریقے سے ایف آئی آر کریں گے اور پورا تعاون کریں گے، اور اس کے الفاظ ہیں، اور میرے پاس جب موقع آئے گا تو میں ریکارڈنگ بھی دکھا دوں گا. اس نے اپنے منہ سے کہا تھا جو پولیس والے ملوث ہیں، جو کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے ایکشن نہیں لیا، میں ان کے اگینسٹ بھی جاؤں گا. اس نے وہ سارا کچھ اسی لیے کیا، ٹائم بائی کیا، ہم لوگوں کو اس نے مس لیڈ کیا. ہم جب تھانے گئے تو ہمیں تھانے کے اندر جانے نہیں دیا. ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا تو یہ تھانہ بنتا ہی نہیں ہے، اور جب ایف آئی آر ہوئی تو اسی تھانے سے ہوگی. اب تو یہ سب کچھ ایک ڈرامہ سین ہے. بالکل، جو ایڈوکیٹ سہیب کی آپ نے بات سنی، جو مطمئن نہیں ہے کہ جو ایف آئی آر میں متن سارا لکھا گیا ہے وہ حادثے کے جو بھی اس ٹائم کے سرکمسٹانسز تھے ان سے بالکل اپوزٹ ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ اس وقت اسلام آباد جو کہ دارالحکومت ہے پاکستان کا، وہاں پہ رات کو 3 بجے ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک سٹ ان، جو کہ آلریڈی پروٹیکٹڈ سٹ ان تھا، اور اس کے ارد گرد ایک ساتھ جو ہے وہ پولیس والوں نے بنایا ہوا تھا، وہ سارے بیریئر توڑ کر جو ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے، اور سٹ ان میں موجود جو لوگ ہیں ان میں سے 2 کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے اور 3 جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. دوسرا جو نماز جنازہ ہے آج 5:30 بجے یہیں پہ ڈی چوک میں جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. جماعت اسلامی کی جانب سے پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے، جو یہاں پر ڈی چوک میں ابھی ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ آنا شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر یہاں سے جو ہے ان کا یہ پلان ہے کہ سیکریٹریٹ تھانے کی طرف جو ہے وہ مارچ بھی کیا جائے گا. ہم لوگ اس وقت موجود ہیں ڈی چوک میں، اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ آرگنائزر کا کیا کہنا تھا، ایڈوکیٹ صاحب کا کیا کہنا تھا، جو کہ حمیرہ طیبہ صاحبہ کے بہاف پہ جو ہے جنہوں نے درخواست دی تھی ایف آئی آر کے لیے. ابھی ہمارے ساتھ ایک عینی شاہد موجود ہیں جنہوں نے رات کو یہ سارا واقعہ خود دیکھا. ان کے علاوہ 2 اور لوگ ہیں جو کہ عینی شاہدین ہیں، جن کے نام جو ہے وہ نامزد ہے، لیکن ان کی حالت اتنی غیر تھی کہ ان کو ابھی جو ہے گھر بھجوانا پڑا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید اس وقت، جن سے ہم پوچھیں گے کہ عبید اگر آپ ہمارے ناظرین کو رات کا واقعہ سارا ایکسپلین کر سکیں تو اصل میں ہوا کیا تھا. یہ بالکل ہم لوگ یہاں پر کھڑے تھے اپنے کارکن جتنے بھی دوست یار تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، تو اسی ٹائم بالکل تیزی سے ایک گاڑی ہے تقریباً کوئی 120-130 کی اسپیڈ سے نا، اور وہ پہلے تھی وہ بہت سلو تھی، لیکن جب وہ اس لائن پہ تھے نا فاسٹ لائن پہ، تو اسپیڈ اس نے پکڑی ایک دم، اور بالکل اسی جگہ پہ جا کے اس نے گاڑی چاہیے جس جگہ پہ سینٹر صاحب پچھلے 6 دنوں سے، بلکہ اس دن بھی 10 منٹ پہلے وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر گاڑی نہیں چڑھائی، وہاں پر 3 لوگ تھے، وہ ایک تو اس میں شہید ہو گیا، تو دوسرے 2 زخمی ہو گئے تھے. تو اس کے بعد وہ آگے جا کے باقاعدہ رکے ہیں، وہ رکا ہے، لیکن پولیس والوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. پولیس والوں نے دیکھا اس کے بالکل پاس کھڑے ہوئے، کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ وہاں سے مڑا ہے، اس طرف آیا، میں بھاگا ہوں باقاعدہ پیچھے، اشارے تک میں آیا ہوں، وہ تھوڑا سا آگے کھڑا ہو، لیکن وہ جب گاڑی سے نیچے اترا تو سینٹر صاحب کہتے تو اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے تو آپ پیچھے ہو جائیں.
اس وجہ سے پیچھے ہونا پڑا. وہاں آگے بھی پولیس کھڑی تھی, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. باقاعدہ وہ واپس آیا, اسی سائڈ سے دوبارہ گیا, مطلب پولیس والوں نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا. یار آپ کم سے کم گن نکال کے کچھ نہ کچھ تو کریں, آپ اتنی بڑی نفری کے ساتھ ہیں. اس کے اسی ٹائم 20 منٹ کے لیے لائٹس بند ہوگی, کیمرے بند ہوگی. حالانکہ یہ وہ جگہ ہے ریڈ زون میں آتی ہے, ادھر نہ کیمرے بند ہو سکتے ہیں نہ لائٹ بند ہو سکتی ہے. ہمیں ہر ٹائم یہ بولا جاتا تھا آپ لوگ کیمرے میں آ رہے ہیں لہٰذا یہ اس سائڈ پہ آپ لوگ نہ جائیں. تو آج ایسا کیا ہوا کہ 20 منٹ کے لیے کیمرے بھی بند ہو گئے, لائٹ بھی چلی گئی اور آپ پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے. آپ ریڈ زون میں بیٹھے, اللہ کے بندے, یہ کیسی بات کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم تھانے میں گئے وہاں بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا ان کا. اچھا عبید, ایک چیز کا جواب دیں کہ اگر آپ نے, کیونکہ اس بندے کو خود دیکھا ہوا ہے, تو جو بندہ ان لوگوں نے اریسٹ کیا ہے کیا وہ وہی بندہ ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی اگر آپ کو دوبارہ سے وہ بندہ دکھاتے ہیں تو آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں؟ میں اس بندے کو پہچان سکتا ہوں, وہ بلکہ وہ بندہ میں نے دیکھا ہے, وہ انہوں نے VIP کمرے میں بٹھایا ہوا تھا اس بندے کو میں نے خود دیکھا ہے. لیکن جو وہ بندہ دکھا رہے ہیں وہ لڑکا نہیں ہے, وہ لڑکا بالکل مختلف ہے. میں نے اس کو باقاعدہ پاس سے دیکھا ہے. تو اور جو ان کا رویہ تھا ہمارے ساتھ وہ بہت غلط تھا پولیس والوں کا. جو بندہ انہوں نے دکھایا وہ بندہ نہیں تھا, جو بندہ نے VIP کمرے میں بٹھایا تھا وہ وہی لڑکا تھا. میں نے بالکل دروازے کے پاس جا کے دیکھا, جیسے میں وہاں پر گیا ہوں دیکھا میں نے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا. دوسرے کمرے میں بعد میں گیا ہوں, وہاں پر وہ اس کو لے کے آ رہے تھے دوسری پچھلے راستے سے, لیکن وہ جب مجھے انہوں نے دیکھا تو وہ اس کو وہاں سے سائڈ پہ لے گئے. یہ کہنا تھا, آپ نے ساری ڈیٹیل عبید کی سنی. ان کے مطابق جو بندہ VIP کمرے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بندہ ہے جو اس ٹائم پہ گاڑی چلا رہا تھا. جس کو انہوں نے اریسٹ کر کے پیش کیا ہے وہ بندہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا حادثہ جو ہے اسلام آباد کے سب سے زیادہ سیف زون, جس کو ریڈ زون کہا جاتا ہے, وہاں پر پیش آیا. جہاں پہ سٹ ان جو دیا ہوا ہے سیو غزہ مارچ, جو کہ ایک والنٹیئر ایک کیمپین ہے غزہ کے ساتھ, یہ یکجہتی جو ہے وہ شو کرنے کے لیے. ان کے جو شرکا نے جو دھرنا دیا ہوا تھا ان کے اوپر ایک تیز رفتار گاڑی چڑھتی ہے رات کے 3 بجے, اور جس میں 2 جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ابھی تک زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں. یہ غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے جو ہمارے جماعت اسلامی کے امیر نصر اللہ رضاوی صاحب بیٹھے ہیں, باقی سارے جماعتوں کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں. ہماری محترم بہن میرا طیبہ صاحبہ جو سینیٹر مشتاق صاحب کی مسز ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. لیکن یہ ایک غیر سیاسی اجتماع ہے, یہ ایک غیر سیاسی دھرنا ہے. یہ بیسیکلی دھرنا جو ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. تو یہ دھرنا اس کی عملی تفسیر ہے. پورے پاکستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان سے وہ آواز نہیں اٹھ رہی حکومتی لیول پہ, اس لیول پہ اس پہ احتجاج نہیں کیا جا رہا جو تاریخ انسانی کا ایک بہت بڑا سانحہ, بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے غزہ میں. اس لیول کی آواز, اس لیول کی ریزسٹنس نہیں اٹھ رہی, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام بے چین ہے. اور یہاں پہ سارے لوگ, ساری جماعتوں کے لوگ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں. اور آج خاص طور پر ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, میرے ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری قاضی تنویر صاحب ہیں, ہمارے NA 47 ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ انجن کنولی صاحب ہیں, 46 کے ہمارے جنرل سیکرٹری راجہ فیصل صاحب ہیں, باقی ہمارے سارے سینئر قیادت یہاں پہ موجود ہے. ہم آپ کے پاس آئے ہیں, تعزیت کرنے بھی آئے ہیں, دعا کرنے بھی آئے ہیں, اور آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ اکیلے نہیں ہیں. صرف تحریک انصاف آپ کے ساتھ نہیں ہے, سارے پاکستان کی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں.